بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 خصلتیں ہیں جس میں وہ 4 ہوں وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ایک خصلت ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے گا۔ وہ خصلتیں یہ ہیں: جب اس کو امانت دی جائے، خواہ مال ہو یا کوئی بات ہو، وہ خیانت کریں، اور جب بات کہیں جھوٹ بولیں، اور جب عہد کریں اس کو توڑ ڈالیں، اور جب کسی سے جھگڑا کریں تو گالیاں دینے لگیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب وعدہ کریں خلاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی خطا کو کسی حاکم کے پاس مت لے جاؤ کہ وہ اس کو قتل کریں یا اس پر کوئی ظلم کریں، اور جادو مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہ تھا۔ البتہ حقوق العباد میں توبہ کی یہ بھی شرط ہے کہ اہل حقوق سے بھی معاف کرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ذمے اس کے بھائی مسلمان کا کوئی حق ہو، آبرو کا یا کسی چیز کا، اس کو آج معاف کرا لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ مراد قیامت کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی کے دل سے ساتھ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ 4، حج کرنا، اور 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں پائی جائیں گی وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔ ایک یہ کہ اس شخص کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ دوسری یہ کہ وہ کسی اللہ کے بندے سے محبت کرے اور محبت صرف اللہ کے لیے ہو۔ تیسرا یہ کہ اسے کفر سے نجات حاصل کرنے کے بعد دوبارہ اس کی طرف لوٹنا ایسا برا لگتا ہو جیسے وہ آگ میں جھونکے جانے کو برا سمجھتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ایمان کا مزہ چکھ لے گا جو اللہ کو پروردگار سمجھ کر، اسلام کو اپنا دین قرار دے کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول یقین کر کے راضی ہو گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب کہ میں اس کی نظر میں اپنے والد سے، اپنی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جہاد کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ یہ کام کر لیں گے تو میری طرف سے ان کا خون اور ان کا مال محفوظ ہوگا، اور ان کی پوشیدہ نیتوں کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ ہی کے لیے کسی دوسرے سے محبت کرے، اللہ ہی کے لیے اس کے دشمنوں سے بغض رکھیں، اللہ ہی کے لیے خرچ کریں اور اللہ کے لیے خرچ کو روکیں تو اس کا ایمان مکمل ہے۔